بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو نواز شریف کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ بات کچھ لوگوں کو عجیب سی لگے گی، لیکن اگر پاکستان کی معاشی تاریخ کو آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ پالیسیز جن کی وجہ سے پچھلے 70 سال میں مختلف ممالک نے معاشی ترقی حاصل کی ہے، وہ کیا ہے۔ آپ جاپان، کوریا، چین، ریسنٹلی ہندوستان، اس سے پہلے ترکی، ان ممالک نے معاشی ترقی جو حاصل کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ وہ وہی ہے جو میاں نواز شریف نے 1990 میں انٹروڈیوس کرائی تھی، اور وہ اس یہ جو معاشی پالیسی ہے جس کو نیو لبرلزم بھی کہتے ہیں، اور اس کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور اس میں خرابیاں ہیں بھی۔ یہ نہیں کہ اس میں خرابیاں نہیں، اس میں خرابیاں ہیں بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی اور ماڈل موجود نہیں ہے جس سے یہ معاشی ترقی حاصل کی جا سکے، جس سے جو ہے ویلتھ کریشن بڑھ سکے، جس سے پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے، جس سے ایجوکیشن بڑھ سکے، جس سے عام آدمی کا بھلا ہو سکے، اور اس میں جو ہے ان ایکوالٹی بھی بڑھتی ہے۔ وہ ایک مسئلہ بالکل موجود ہے، وہ امریکہ میں بہت شدید ہے، باقی ممالک میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اور یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہے، معاشی لحاظ سے، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو معاشی لحاظ سے جو اس وقت صورتحال ہے وہ آگے نہیں چل سکتی، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ایک طبقہ جس میں ہمارے اعلیٰ فوجی افسران، ہمارے بیوروکریٹس، ہماری جوڈیشری، ہمارے جو ایک بزنس مین کا ایک گروپ جو مراعات یافتہ گروپ ہے، بزنس مین ہے، وہ جینون بزنس مین نہیں ہے، ان میں وہ ہیں، اور اس کے بعد جو بھی پولیٹیشین، پولیٹیکل گروپ جو بھی ان فیور اس وقت ہو وہ ہے۔ تو آپ جب بھی پاکستان میں یہ اصلاحات کریں گے، یہ ان طبقات پہ ہر جو ہے وہ زد پڑے گی، اور یہ اس کو آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ بات شروع کر لیتے ہیں کہ یہ کام جو ہم آج جس کی بات میں کر رہا ہوں، یہ چین میں ڈینگ سیاؤ پینگ نے 1978 میں شروع کیا تھا۔ اس نے ماؤ کی جو تھی وہ کمیونسٹ پالیسی تھی اس کو مسترد کر کے اور اکانومی کو لبرلائز کیا۔ اس میں باتیں سیدھی سی ہیں، پرائیویٹائزیشن، کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو انسینٹیو دو، پروفٹ انسینٹیو لوگوں کو دو کہ لوگ کام کریں اور اس سے پروفٹ کریں، اور اس پروفٹ کو پھر وہ انویسٹ کریں اور بزنس کو آگے بڑھائیں۔ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، حکومت کا کام بزنس کو سہولت مہیا کرنا ہے، اس کو سیکیورٹی مہیا کرے، اس کو انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ جو اس کو بینکنگ کیپٹل چاہیے وہ اس کو مہیا کرے، سبسڈی کے طور پہ نہیں، انویسٹمنٹ کے طور پہ۔ گورنمنٹ نہیں دے، بینکس دیں، پرائیویٹ بینکس دیں، گورنمنٹ بینکس دیں، لیکن ان کو اپنا جو انٹرسٹ ہے اپنے بزنس کے طور پہ وہ ان کو انٹرسٹ دیں۔ پرائیویٹائزیشن ہے، لبرلائزیشن ہے کہ آپ جہاں چاہیں انویسٹ کریں، جتنا چاہیں انویسٹ کریں، اور باہر سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں، ملک سے باہر جا کے انویسٹمنٹ کریں۔ اس کے بعد سبسڈیز بند کریں۔ سبسڈیز جو ہیں یہ عام طور پہ سبسڈیز کا جو آئی ایم ایف کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، ہم سبسڈی کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ جو بجلی پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، جو گندم میں سبسڈی دی جا رہی ہے، وہ اصل سبسڈی وہ نہیں ہے جو کھا رہی ہے۔ اصل سبسڈی وہ ہے جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، کہ پاکستان کی جو دولت ہے، جو پاکستان کا ٹیکس ہے جو نہیں مل رہا، وہ پھنسا ہوا ہے آپ کا ریئل اسٹیٹ میں، اور ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں ہے، اور جو ہے بحریہ ٹاؤن جیسے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے پاس، وہاں پر آپ جینون ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ یہ بات میرے کہنے کی نہیں ہے، ایف بی آر کے فارمر چیئرمین جو ہیں شبر زیدی صاحب، وہ یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے ٹیکس لگانے کی کوشش کی، اور کیسے ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ یہ ٹیکس ان کے نہ کلیکٹ کریں، لگانے نہیں، ٹیکس لگا ہوا ہے لیکن صرف کلیکٹ کرنا ہے، کلیکٹ کرنے بھی نہیں دیتے۔
کہ آپ اسے کلیکٹ نہیں کر سکتے. تو میاں نواز شریف نے 1990 میں جو کیا تھا وہ وہی کیا تھا جو ڈینگ سیاؤپینگ نے 1978 میں کیا تھا. پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن اور انسینٹیوائز کہ پروفٹ انسینٹیو لوگوں کو دیا جائے. اس کے بعد یہی پالیسی جو تھی وہ 86 میں ترک و تزال نے اپنائی، اور ترکی میں جو کچھ تبدیلی ترک و تزال کے زمانے میں ہوئی اس کا میں ذاتی طور میں تجربہ کیا. میں اس ملک میں تھا، 9 سال تک میں رہا ہوں، اور میرے سامنے ترک و تزال نے کیسے اس کو آگے بڑھایا، کیسے وہ آج یہاں تک پہنچا ہے وہ ملک کہ آج وہ دنیا کی 20 اکانومی جو ہے اس میں شامل ہے. ٹاپ 20 یعنی گروپ آف 20 جو ہے اس میں ترکی شامل ہے. اور اس میں جو ہے وہ اس 86 تک ترکی میں جو تھا وہ امپورٹ سبسٹیوشن تھا. وہی ماڈل جو ہمارے پاس 60s میں تھا کہ جو کچھ ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم اپنا خود بنائیں، اور اس وہاں بنانے کے لیے اس انڈسٹری کو آپ پروٹیکشن دیتے ہیں کہ آپ کو باہر سے کمپٹیشن نہیں آئے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب کمپٹیشن نہیں آتا تو آپ کی جو پروڈکشن کی کوالٹی ہے وہ گھٹیا ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اور پاکستان میں یہی کچھ ہوا ہے. 60s میں یہی کچھ ہوا کہ انڈسٹری لگی، وہ اچھی بات تھی. انڈسٹری لگی، بہت کچھ اس میں اچھی باتیں بھی ہوئی، لیکن اس انڈسٹری کو اتنا پروٹیکٹ کیا گیا، باہر سے کمپٹیشن کو بند کیا گیا. انڈیا کے ساتھ تجارت 65 تک انڈیا سے تجارت ہوتی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا. اس سے پہلے بھی ریسٹرکٹڈ تھی لیکن تجارت پھر بھی انڈیا سے ہوتی تھی. 65 وار کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری پوری انڈسٹری تھی اس پروٹیکٹیو ہو گئی، اور اس کو جو ہے کہیں باہر سے کمپٹیشن نہیں ملا، کوالٹی جو ہے بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. اور لوگوں نے اس میں جیسے اس کو استعمال کیا، پھر گورنمنٹ کے جو پیسے ان کو ملتے تھے، سبسڈیز ملتی تھی، وہ کیسے وہ الگ قصہ ہے. ترک و تزال نے وہ ورلڈ بینک سے ہو کے گیا تھا. اس پہلے ڈائریکٹ ورلڈ بینک پہ تھا، پھر وہاں گیا تھا. ملٹری گورنمنٹ تھی کینان ایورن کی، انہیں الیکشن کرائے، اور وہ پارٹی جس کو کہ ملٹری سپورٹ کر رہی تھی وہ ہار گئی، اور ترک و تزال کی پارٹی وہ جیت گئی. اور کینان ایورن پریزیڈنٹ تھے، ہی واز اور پاورفل. اس نے کبھی انٹروین نہیں کیا. میں وہاں ایمبیسی میں تھا، ان چیزوں کا جو ہے بڑی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہمیں. اس شخص نے کبھی انٹروین نہیں کیا. اکنامک پالیسیز میں، فارن پالیسی میں کنسلٹیشن ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، کبھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. لبرلائزیشن جب اس نے کی ہے تو وہاں پہ جو مخالفت تھی وہ لیفٹسٹ لوگ کرتے تھے. اخبارات میں تھے لیفٹسٹ، دوسری اکیڈمک ایریا میں لیفٹسٹ تھے، وہ مخالفت کرتے تھے. فوج نے مخالفت نہیں کی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈی ایچ اے نہیں ہے وہاں پر. وہ جب لبرلائزیشن کر رہا تھا تو اس کا فوج پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب لبرلائزیشن کرتے ہیں تو ہمارے انڈسٹری کا جو ہے بھاری بھرکم حصہ جو ہے وہ فوج کے پاس ہے، اور اس پہ اس کو زد پڑتی ہے، اور وہ پھر وہاں روک دیتے ہیں اس کو. تو جب تک یہ، اور میاں نواز شریف کا یہ جو پالیسیز جو میاں نواز شریف کی تھی وہ اس کی اوریجنل پالیسیز نہیں تھی. اس کو جو کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف کو، اس نے ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جو لوگ پہلے کر رہے تھے، اس کے بارے میں سوچ رہے تھے. ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم، اس نے یہ بات کہی تھی. حتیٰ کہ غلام اسحاق خان جو ایک بیوروکریٹ تھے، اور وہ کوئی ایسے اکانومی کے بارے میں لبرل خیالات والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ معیشت میں گہری نظر رکھتے تھے، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس کو لبرلائز کرنا چاہیے، یہ اس طرح نہیں چلے گا. لیکن کسی نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ضیاء الحق کے دور میں غلام اسحاق خان نے یا محبوب الحق نے کسی کو امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں میاں محمد نواز شریف نے. اور یہ وہی پالیسی تھی جو ڈینگ شاپنگ نے 78 میں، ترک و تزال نے 86 میں، اور پاکستان نے میاں نواز شریف کے عہد میں 1990 میں کی. اور یہی پالیسی جو تھیں وہ ہندوستان میں منموہن سنگھ نے 1992 میں انٹروڈیوس کرائی. اور منموہن سنگھ کا ایک انٹرویو موجود ہے جس میں اسے کہا کہ ہم نے پاکستان نے یہ کیا تھا، پھر ہم نے اس کے بعد شروع کیا. فرق یہ ہے کہ جو پالیسی میاں نواز شریف نے 1990 میں انٹروڈیوس کرائی تھیں ان کو قتل کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا. 2 سال کے بعد، 2-2.5 سال کے بعد میاں گورنمنٹ ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد جتنی پالیسی ان کی تھی وہ ختم کر دی. یہ جو پروجیکٹ بن رہا تھا پہلا جو پشاور سے اسلام آباد کا جو فری وے بن رہا تھا وہ ٹرکش کمپنی میں آئی تھی، بائندر، اور وہاں سے وہ لوگ ریکروٹ کر رہے تھے پاکستانی جو وہاں پڑھتے تھے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں. اور اس 90s میں بھی وہاں یونیورسٹی ایمبیسی سے فارغ ہونے کے بعد میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا وہاں.
تو یہ بائندر والے جو تھے یونیورسٹی میں آتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریے، آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں. میرا تو خیر نہیں ہے، میں تو اس فیلڈ میں نہیں تھا، نہ میرا ایسا کوئی تعلق تھا. تو لیکن جو لوگ انجینئرنگ میں تھے، میکینیکل انجینئر میں تھے، ٹیکنیکل فیلڈ میں تھے، ان سے وہ آ کے ملتے تھے، پاکستانی سے خاص طور پہ، تاکہ وہ اردو بھی جانتے تھے اور وہاں رہتے تھے ٹرکش بھی جانتے تھے، تاکہ ان سے بات ہو سکے. اور اسی کمپنی نے ہمارے سامنے جو تھا اس کا سارا جو ہے پروگرام ختم ہو گیا 1 سال کے بعد، جب میاں صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی. تو کنٹینیوٹی ہمارے یہاں نہیں ہے. ڈینگ شاؤپنگ کی جو پالیسی تھی، کتنے جو ہیں وہ اس کے بعد صدر جو ہیں چین کے بدلے ہیں، لیکن پالیسیز انہوں نے پرسو کی. ترک و تزال نے جو پالیسی انٹروڈیوس کرائی تھی 86 میں، اس نے 93 تک ان کو فالو اپ کیا اور ترکی کی اکانومی کو کہاں سے کہاں پہنچایا. لیکن جو پالیسی اس نے انٹروڈیوس کرائی تھی ان کو کنٹینیو کیا گیا. آج بھی ترکی میں وہی پالیسی چل رہی ہیں جو اس نے، بلکہ ان کو بڑھایا گیا ہے. ترک و تزال نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا BOT، بلڈ آپریٹ ٹرانسفر. فارن انویسٹمنٹ آئے، یہاں اپنی فیکٹری لگائے، یہاں ہمارا پل بنائے، یہاں جو ہے کوئی ادارہ بنائے اور اپنے خرچ سے بنائے، ہم اس کو پیسہ نہیں دیں گے. اور جب آپ کا پروجیکٹ بن جائے، آپ اس کو کمرشل طور پہ چلائیں. جب آپ کے پیسے ہمیں بتائیں کتنے پیسے آپ نے لگائے ہیں، کتنے آپ ٹوٹل کتنا چاہیے، اور اگلے 5 سال میں 10 سال میں جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں، یہ ہمیں ٹرانسفر کر دیجیے، آپ جائیے کہ آپ کے پیسے پورے ہو گئے. اسی طرح یہ جو ہے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا گیا. یہ کانسیپٹ کوئی نئے نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ بڑی بڑی تھیسس لکھے گئے ان چیزوں پہ، اور یہ دنیا کو معلوم ہے، لیکن کرنے کی ول جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ول صرف میاں محمد نواز شریف نے شو کی تھی، اور وہ اس نے 1990 میں بھی کیا. پھر جب دوبارہ 1997 میں آئے ہیں انہوں نے پھر وہ کیا. اور اس وقت جو تھا وہ پہلے تو نیوکلیر ٹیسٹ کی وجہ سے خرابی ہوئی، اور اس دوران بھی یہ دیکھیے کہ میاں صاحب نے جب فورن ایکسچینج کو لبرلائز کیا ہے اس وقت بہت شور بچا تھا، لیکن فورن ایکسچینج بے تحاشا ہے. اور پھر وہ بیوروکریٹک جو ہم نے ظلم کیا ہے، خود اپنے ساتھ کیا ہے، کہ اسٹیٹ ایکٹ بینک نے اس وقت یعقوب خان اسٹیٹ بینک کے تھے وہ چیف. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ جو فورن ایکسچینج جو باہر سے آتا ہے 75% ہمارے پاس جمع کریں اور پرائیویٹ بینک 25% رکھیں. ویل اینڈ گڈ، اسٹیٹ بینک کو سب لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک نے جو قرضے ہم نے دینے تھے، اب یہ پیسے جو ہیں 75% یہ پرائیویٹ بینکس کے ہیں. جو پیسے باہر سے جو پاکستانی بھیجتے ہیں، یا آپ ایکسپورٹ کر کے پیسے کماتے ہیں، یا کسی طریقے سے باہر سے امداد آتی ہے، جو پیسے بھی آتے ہیں، وہ جو امداد آتی ہے وہ تو آپ کے اپنے گورنمنٹ کے پیسے ہیں. لیکن باقی جو پیسے آتے ہیں وہ اس بینک کے ہیں، اس بزنس مین کے ہیں جو اس نے لیے ہیں، وہ حکومت کے پیسے نہیں ہیں. لیکن اسٹیٹ بینک نے کہا کہ نہیں جی، آپ 75% جو ہے ہمارے پاس جمع کرائیں گے، 25% اپنے رکھیں. چلیے یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور کسی کو پتا نہیں تھا سوائے گورنمنٹ میں ٹاپ لوگوں کو پتا تھا، اسٹیٹ بینک کے چند لوگوں کو پتا تھا. وہ جو پیسے تھے وہ بینک کے پیسے نہیں تھے، وہ گورنمنٹ کے پیسے نہیں تھے. اور بینک وہ پیسے جو تھے وہ قرضے دینے کے لیے استعمال کرتا رہا، جو ہم نے قرضے دینے تھے. جس دن نیوکلیر ٹیسٹ ہوا ہے اس دن آ کے جناب یعقوب صاحب نے بتا دیا کہ ہم پیسے تو نہیں ہیں، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ اتنا جو ہے فورن ایکسچینج ہمارے پاس ہونا چاہیے 75% کے حساب سے، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اس قسم کی جو ہیرا پھیریاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، زیادتی اپنے ساتھ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں کرتے. کسی کا نقصان نہیں ہوا، ہمارا اپنا نقصان ہوا. وہ پابندیاں لگ گئیں نیوکلیر ٹیسٹ کی وجہ سے، اس کے بعد کو ہو گیا اور سارا کچھ جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا. پھر میاں محمد نواز شریف 2008 میں پنجاب میں آئے، اور 2013 میں پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئے. انہوں نے پھر وہی پالیسی انٹروڈیوس کی، اور اس وقت انہوں نے بہت بڑے اسکیل پہ انٹروڈیوس کی. چائنا سے جو تھا سی پیک کا اگین آئیڈیا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آصف علی زرداری صاحب نے ایکسپلور کیا تھا، ان سے بات ہوئی تھی. لیکن اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنا، اس کا سہرا نواز شریف کا سر جاتا ہے، اور اس نے بڑے زور شور سے اس کو امپلیمنٹ کیا، لیکن پھر ادھورا چھوڑ دیا. اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر بناتی ہے. انفراسٹرکچر بنائیں، روڈز، بریجز، ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز لوگوں کو دیں،
اس کے بعد ایجوکیشن، اور ایجوکیشن جو ٹریننگ ہے، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے وہ مہیا کریں، تو بزنس آگے بڑھے گا۔ لیکن وہی ہوا کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ جو تھی، آپ باقی اب سب کو پتا ہے، بڑی کل ہی کی بات ہے کہ کس طرح اس گورنمنٹ ختم کیا گیا، کس طرح سیکرٹ کو قتل کیا گیا۔ ہمارا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے پالیسیز، اگین میں میاں نواز شریف ایک فرد کا نام نہیں ہے، وہ ایک ویژن ہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں، وہ شخص امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر ترقی کرے، تو ہمیں وہ کچھ کرنا ہوگا جو ڈینگ سیاپنگ نے 78 میں انٹروڈیوس کیا، جو ترک تزال نے 86 میں کیا، پاکستان نے 1990 میں کیا، انڈیا نے 1992 میں کیا، اور سوائے پاکستان کے ہر جگہ یہ پالیسیاں کنٹینیو کری رہی۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا بادشاہت ہو، جو چین میں جمہوریت نہیں ہے، ترکی میں جمہوریت تھی اور ہے، وہاں کبھی الیکشن پہ اعتراض نہیں ہوا، ابھی بھی الیکشن آپ کے سامنے ہوئے ہیں، وہاں الیکشن کا رزلٹ جو ہے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ انڈیا جیسی کیسی بھی ہے، بی جے پی کے باوجود بھارت ڈیموکریسی ہے۔ اسرائیل کو آپ دیکھ لیجئے، اسرائیل اگر جیسے اس ماڈل میں نہیں آتا، لیکن وہاں بھی جمہوریت ہے، اور وہ کتنا ٹیکنیکلی کتنا ایڈوانس ہے، ملٹری میں اسپائی انویسٹمنٹ میں، اسپائی وارفیئر میں، اور انٹیلیجنس وارفیئر میں، اور ملٹری وارفیئر میں وہ کتنے ایڈوانس ہیں وہ لوگ، وہ کتنے لوگوں کو، کتنا چین کو وہ ٹیکنالوجی سپلائی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ اس پالیسیز آپ اپنائیں اور ان کو آگے لے کے چلیں۔ ہمارا بیسک مسئلہ ہے کہ ہمارا جو مقتدر طبقہ ہمارا ہے، اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب تک وہ ان مراعات سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، بات نہیں بنے گی، اور جو کچھ ہے یہ کولیپس کر جائے گا۔ یہ بات کوئی مطلب ایسی کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، غیب کی بات نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ کولیپس کرے گا سارا کچھ۔ آپ کو میاں نواز شریف کے ویژن کو واپس لانا ہوگا، اور اس پہ بات کو آگے بڑھانا ہوگا، اور خود کو سٹیپ بیک کرنا ہوگا۔ اگر آپ ابھی کل بات ہو رہی تھی کہ سوئی سے جو گیس نکلتی ہے وہ فوجی فرٹیلائزر کو نہایت سستے داموں پہ، تھرو اوے پرائز پہ سپلائی کی جا رہی ہے، جس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ کیوں؟ وہ جو گیس ہے، سوئی سے جو گیس نکلتی ہے، جو آپ گیس امپورٹ کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، اس کو کمرشل طور پہ آپ بیچیں، فوجی سے فرٹیلائزر خریدے یا کوئی اور فرٹیلائزر خریدے، کوئی اور کمپنی خریدے، کمرشل ریٹ ہے۔ گیس جو ہے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ بیچے، پروفٹ بھی بیچے گورنمنٹ، کیوں گورنمنٹ سبسیڈائز کیوں کرتی ہے گورنمنٹ؟ لیکن کرنے آپ کو مجبوری ہے، وہاں سے فون آ جاتا ہے کہ نہیں جی، وہ تو نہیں جی، نہیں وہ فرٹیلائزر تو نہیں جی، اس کو تو نہیں کچھ کر سکتے۔ یہ جو ہے، یہ پورے جو ہے انڈسٹریل سسٹم، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہ ایک دوسرا فرق پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں ہے، ایجپٹ کا ہماری طرح برا حال ہے، وہاں پر بھی فوج کا یہ حال ہے، تو کئی لحاظ سے اس سے بدتر ہے، استبداد وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں کبھی اتنا استبداد فوج نہیں رہا جتنا کہ وہاں تھا اس وقت جب میں وہاں پہ تھا، اور آج تو بہت ہی برا حال ہے۔ فوج ہر بزنس میں انوالو ہے۔ اس میں ایک فرق یہ ہے کہ ایجپٹ، مصر جو ہے وہ فرعونوں کے زمانے میں بھی مصر تھا، پھر رومی آ گئے، پھر اس سے پہلے یہ یونانی آ گیا اسکندر کی قیادت میں، پھر بھی مصر تھا۔ اس کے بعد رومی آ گئے، وہ پھر بھی مصر تھا۔ اس کے بعد مسلمان آ گئے، وہ پھر بھی مصر تھا۔ اس کے بعد بادشاہت وہاں ہو گئی، عثمانی آ گئے، عثمانیوں کی بادشاہت تھی، عثمانیوں کے بعد ان کی اپنی بادشاہت تھی محمد علی پاشا کی۔ اس کے بعد 52 میں یہ انقلاب آ گیا، وہاں بغاوت ہو گئی اور بادشاہت ختم ہو گئی، تو بھی مصر تھا۔ تو 4000 سال سے مصر ہے۔ پاکستان ایسا نہیں ہے۔
پاکستان ہسٹورک اینٹی نہیں ہے. آپ کو اس کو ہسٹورک اینٹی بنانا ہے اور اس کے لیے بہت جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. جہاں پر ہیں یہاں پر بہت حکومتیں آئی ہیں، بہت چلی گئی ہیں، اور وہاں بہت کچھ بدلتا رہا ہے. تو یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. پاکستان مصر نہیں ہے. ہماری تہذیب 4000 سال پرانی ہے. ہماری تہذیب انڈس ویلی کی تہذیب 4000 سال پرانی ہے. ہم کو 1000 سال سے مسلمان ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. لیکن جو پاکستان ہے وہ ایک اتنی پرانی ہسٹورک اینٹی نہیں ہے. 47 سے شروع ہوتی ہے ہماری جو ہسٹورک پاکستان کا وجود جو ہے، اس کو برقرار رکھنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ایجپٹ کو برقرار ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیے. نواز شریف کو اور نواز شریف کے ویژن کو امپلیمنٹ کیجئے. لبرلائزیشن کیجئے. وہ کیجئے جو ہندوستان نے 1992 میں کیا. میں تیسری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں. ترکت ازال نے 86 میں کیا. ڈینگ شاپنگ نے 1978 میں کیا. اور میاں نواز شریف نے 1990 میں کیا، پھر 1997 میں کیا، پھر 2013 میں کیا. لیکن ہر دفعہ اس کو بیچ میں کاٹ دیا گیا، توڑ دیا گیا اور ختم کر دیا گیا. یہی کچھ کرتے رہیں گے، یہی کچھ ہوگا جو اب ہو رہا ہے. تو مہربانی. اور اس میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو، کوئی بات رہ گئی ہو تو پلیز ہمیں ہمارے فکر نو چینل پہ اس کے ہمیں لکھ دیجیے، ہمیں اطلاع کیجیے. اور شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.